نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معززات گرامی، مجھے اپنی کمائیگی کا، اپنے گناہوں بھری زندگی کا، اپنے بہت مختصر علم کا مکمل طور پہ ادراک ہے، اور میرے بارے میں جو باتیں کی گئی ہیں، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے ویسا بننے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ ایسی باتیں جو ہیں وہ کبر میں اضافہ کرتی ہیں، اور زہد کے کبر سے زیادہ برا کبر اور کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ باقی ساری چیزوں سے نجات دے دیتا ہے، لیکن ایک کسی شخص کو اگر اپنے متقی ہونے کا، اپنے مجاہد ہونے کا گمان ہو جائے تو پھر اس سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ معزز حضرات گرامی، آج کے دور میں جس میڈیا کے اندر آپ لوگ ہیں، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دور کے بارے میں ایک حدیث جو ہے وہ بالکل اس کے مصداق ہے۔ آپ نے فرمایا دجال کی آمد سے پہلے کے چند سال دھوکے اور فریب کے سال ہوں گے۔ میڈیا بنیادی طور پر ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے، ایک جھوٹ ہے جو یوں لگتا ہے کہ آپ کو سچ بولا جا رہا ہے اور سچائی کی بات ہو رہی۔ دنیا پوری کا جو میڈیا ہے اس کا 97% حصہ جو ہے وہ دنیا کی 3 بڑی کمپنیوں کی ملکیت ہے۔ سب سے پہلا جو 37% میڈیا ہے وہ والٹ ڈزنی کی ملکیت ہے، جس کو آپ سب لوگ جانتے ہیں، جس کے سارے بورڈ آف گورنرز میں یہودی شامل ہیں۔ دوسرا اس کے بعد روپرٹ مرڈاک کی کمپنی ہے، اور روپرٹ مرڈاک کی جو کمپنی جس سے نیوز آف ورلڈ وغیرہ شامل ہیں، جس کے پاس ٹائمز ہیں، دوسری چیزیں ہیں، اس کی 4 بنیادی صفات بتائی ہیں میڈیا میں۔ میں اس لیے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ کس طریقے سے یہ سارا چلتا ہے۔ اس نے اپنے لوگوں کو جو پالیسی دیتے ہوئے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا پوری کا جو موسیقی ہے اس کو الیکٹرانک کر دو، مطلب بجلی والی جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، اور تیز کر دو، کیونکہ اگر ہلکی پھلکی میں ہی موسیقی ہوگی تو لوگ سمجھ کے اس کو آہستہ سے سنیں گے، اور ان کے اندر، ان کے مزاج میں ایک غصہ اور ایک اشتعال یہ چیز نہیں آئے گی، اور وہ ٹھنڈے دل سے جب غور کرنا شروع کریں گے تو ان کو اندازہ ہوگا کہ دنیا کی حقیقتیں کیا ہیں۔ لیکن جب یہ ادھم قسم کی اور اس قسم کی حالات ہوں گے، اور جب وہ ہر وقت اسی طرح کی جسے کہتے ہیں ناچ گانے کی اس کیفیت میں رہیں گے، تو ان کو اسی کے اندر ان کی جسمانی طور پر ریلیکسیشن ہو جائے گی، اور وہ کچھ سوچ نہیں سکیں گے جسے ہم چاہتے ہیں کہ وہ نہ سوچیں۔ دوسرا اس کا جو نقطہ تھا وہ بڑا کمال کا، وہ کہتا یہ ہے کہ اس دنیا میں کانسپریسی تھیوری، یعنی ایسی تھیوریز کو عام کریں کہ جس کے بارے میں لوگوں کو یہ اندازہ ہو جائے کہ وہ کچھ نہیں کرتے، بڑی طاقتیں کرتی ہیں، عالمی طاقتیں۔ اللہ کہتا ہے تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہتا ہوں بادشاہ دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں جسے چھین لیتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں نہیں امریکہ ایسا کرتا ہے، ہم کہتے ہیں یورپ ایسا کرتا ہے۔ ہم نے وہ تمام تر اختیارات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے مختص کیے ہوئے ہیں، ہم نے اس کو عالمی طاقتوں کے ہاتھ میں، اللہ کہتا ہے میری مرضی کے مطابق پتہ نہیں ہلتا، ہم کہتے ہیں امریکہ کی مرضی کے مطابق پتہ نہیں ہلتا۔ تو یہ وہ کیفیت ایسی پیدا کر دو کہ لوگوں کو اول تو اللہ پہ یقین نہ رہے، پھر اپنے آپ پہ بھی یقین نہ رہے۔ تیسری وہ پالیسی یہ دیتا ہے کہ آپ لوگوں کو اندر جو نیچرل لیڈرشپ ہے اس کو ملائن کرو۔ بڑا خاص فکرہ ہے کہ یعنی جو ایسے لوگوں کے اندر رہنما پیدا ہو جائیں، ان کی شخصیت کے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا کرو۔ وہ جناب ایسی عجیب و غریب سے لوگ ہیں، یہ مولوی جو ہیں، یہ سارے جو ہے، یہ دیکھیں ان کے مدرسوں میں کیا ہوتا رہتا ہے، بچوں کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں، یہ دیکھو یہ داڑھی والا جو عورت کے ساتھ پکڑا گیا ہے، اس کو ایک مجرم بنا کے پیش کرو تاکہ ان کے ہاں ایسی کیفیت پیدا نہ ہو سکے۔ آپ خود سوچیں کہ آج سے 25-30 سال پہلے تھانوں میں یا چیک پوسٹوں پہ کیسے لوگوں کی تلاشی لی جاتی تھی؟ ایسے لوگوں کی تلاشی لی جاتی تھی جو سلطان رائی ٹائپ ہوتے تھے، جو ٹیڑھے ٹیڑھا چلتے تھے، جن کی کان میں مندری پڑی ہوتی تھی، جو پان کھاتے ہوتے تھے، جو بڑی بڑی مونچھیں رکھتے تھے۔ یہی چیز تھی نا۔ اب میڈیا نے کہا اب تلاشی کس کی ہوتی ہے؟ جس کی داڑھی رکھی ہوتی ہے، جس کے ماتھے پہ محراب ہوتا ہے، جس کے ٹخنوں سے اونچی شلوار ہوتی ہے۔ ایک امیج بنا دیا جاتا ہے کہ نہیں یہ بدماش نہیں، یہ بدماش ہے۔
تو اس طرح کی لیڈرشپ، اس طرح کی ملائن کو. اور چوتھی اس نے چیز یہ کی کہ فحش کو اس طرح عام کرو کہ لوگوں کو فحاشی نظر نہ آئے، وہ اس کو زندگی کا حصہ سمجھنے لگے. مطلب آپ یہ جو الیکٹرانک میڈیا، جو ٹی وی ہے، یہ 5واں فرد بن چکا ہے آپ کا. باپ ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، اور ایک باقی چاروں سو جاتے ہیں لیکن یہ جاگتا رہتا ہے. اور اس جاگتے کے اندر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح باقی چاروں جو ہیں وہ لباس پہنتے ہیں، جس طرح باقی چاروں زندگی گزارتے ہیں، اس 5ویں فرد کو بھی ویسی گزارنی چاہیے، لیکن نہیں. لیکن کیا مجھے دنیا کی ماڈرن ترین گھر کے اندر، جو کہ سارے کے سارا اتنا ماڈرن ہو کہ جس نے دنیا میں اخلاقیات بھی ختم کر دی ہوں، اس کے اندر بھی کوئی بیٹی اپنے باتھ روم سے نکل کے اپنی ٹانگیں دکھاتے ہوئے یہ نہیں کہتی کہ دیکھیں اس کریم سے میری ٹانگیں کتنی نرم ہو گئی ہے، لیکن میڈیا میں وہ دکھائی جاتی ہیں، ہم اس کو روٹین میں لیتے ہیں، ہمیں اس کا اندازہ تک نہیں ہوتا کہ یہ کیسے ہو گیا ہو. یعنی اس طرح فحش کو عام کرو کہ جیسے لوگ اس کو سمجھیں کہ یہ کوئی فحش ہے نہیں. یہ وہ 4 بنیادی. اس کے بعد تیسری جو ہے ٹی ڈی ٹرنرز کی کمپنی ہے. باقی سارے کا سارا جو میڈیا ہے وہ اس کا ایک قسم کا محتوا، ایون الجزیرہ تک انہوں نے خرید لیا ہوا ہے. ہوتا یہ ہے کہ وہ چند چیزیں آپ کی لگاتے ہیں. مطلب مجھے اگر وہ وہاں اپنا بٹھاتے ہیں یا میرے کالم چھاپتے ہیں، یا مجھے تو وہ اس لیے بٹھاتے ہیں کہ آپ جیسے لوگ اسے دیکھنا شروع کریں، اور پھر باقی جن لوگوں کو انہوں نے اس کبوتروں کو کیچ کرنا ہے، اس کو ان پہ انہوں نے دانا ڈالنا ہے تو وہ ان کو ڈل سکے. وہ اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بہت آزاد ہیں، ہم سارے نقطہ نظر کو پیش کرتے ہیں، اور جہاں کسی کی اس کو آواز کو بند کرنا ہے وہ اس کو کر دیتے ہیں. یہ بنیادی طور پر میڈیا، وہ جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ دھوکے اور فریب کا سال ہیں، اور اس دھوکے اور فریب کے سالوں کے اندر آپ کو کیسے اس کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اکثر اوقات میں یہ کہتا ہوں کہ ایک جنگ ہے، اور یہ وہ ہتھیار ہے کہ جس ہتھیار سے آپ سے جیتی ہوئی جنگ آپ سے چھینی جاتی ہے. آپ اندازہ کریں کہ گزشتہ 400 سالوں کے اندر افغانستان میں سب سے پرامن دور جو تھا یہ 1996 سے لے کے 2001 کا تھا. پولیٹیکل سائنس کے اصولوں کے مطابق ریاست کامیاب وہ ہوتی ہے جہاں ریاست جو ہے وہ نظر نہ آئے. مطلب سپاہی نہ ہو رہا ہو، اس کے باوجود بھی لوگ اشارے کی پابندی کر رہے ہو، تھانہ نہ ہو لیکن اس کے بعد امن ہو. یعنی 7 لوگ تھے اسپن بلدک کے اندر اور طالبان کے زمانے کے اندر، اور آپ بلینز کا کاروبار وہاں ہوتا تھا، لیکن وہ پرامن ہو، صرف ٹریفک دیکھتے تھے. ریٹ آف دا گورنمنٹ اسٹیبلش کی تھی، جس پوسٹ کی کاشت کو پوری دنیا مل کے ختم نہیں کرنے کی، اس کو 0 پہ لے کے آ گئے تھے. امن و امان کا حال یہ تھا کہ جلال آباد سے کابل تک اور کابل سے قندھار تک عورت لدے پدے سے چلتی تھی، لیکن اس کو کچھ خوف نہیں ہوتا تھا. لیکن ایک 2.25 منٹ کی کیسٹ ایک آتی ہے مارکیٹ کے اندر، اور ہمارے علماء کرام تک بڑے آرام سے شرمندہ ہو کے کہتے ہیں نہیں ہمیں طالبان والا اسلام تو نہیں چاہیے. یہ ہے میڈیا کا زور، یہ ہے میڈیا کی طاقت. 2.25 منٹ کی کیسٹ آپ کو اس طاقت کا میڈیا کے باہر رہ کے ایک اپنے میڈیا سے، کیونکہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میرا ہتھیار میری ملکیت ہو تو میں آپ کے ہاتھ میں دے دوں کہ بھائی تم چلاؤ اور مجھ پہ واپس گولی چلاؤ. ایسا نہیں ہو سکتا. وہ اتنی ہی چلانے دیں گے کہ جتنی ان کی بس میں ہوتی ہے. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں پوری دنیا کے اندر جہاں پہ میں گیا ہوں کہ اپنا ہتھیار خود خریدو، اپنا ہتھیار خود بناؤ. یہ وہ ہتھیار ہے کہ جو جیتی ہوئی جنگ کو شکست میں تبدیل کر دیتا ہے. یہ وہ جنگ ہے کہ جو آپ کے سارے با کردار لوگوں کو بد کردار ثابت کر سکتا ہے. یہ وہ ہتھیار ہے کہ جو لوگوں کے اندر آپ کی اس ساری کی ساری اعلیٰ ترین صلاحیتوں کو بدترین صلاحیتیں بنا کر پیش کر سکتا ہے. تو اس لیے آج کے دور میں بنیادی طور پر آپ کا سب سے بڑا کام جو میڈیا کے اندر ہونا چاہیے وہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ ہم اپنی جنگ کیسے لڑتے ہیں اور اپنی ہماری جو ہے وہ محاذ میں ہمارا راستہ کون سا ہوتا ہے. ایک سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ سول سروس کے اندر کیسے اس میں یہ لمبا سا موضوع ہے، یہ کسی وقت اگر آرام سے بیٹھیں تو میں تفصیل سے بتا سکتا ہوں کہ سول سروس میں جانا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جب سول سروس میں تھا تو جس وقت میں نے کالم لکھنا شروع کیا آج سے 15-16 سال پہلے، تو میں نے میرے جو مرشد ہیں میں ان سے کہا کہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں تاکہ آزادی کی. انہوں نے کہا مت چھوڑو. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا تم چھوڑو گے تو تمہاری کرسی پہ کوئی بددیانت آ کے بیٹھ جائے گا، تو یہ سیٹ خالی نہ کرو. ہاں تمہیں نکالیں تو بے شک نکل جاؤ. اور اللہ تعالیٰ نے 14-15 سال حفاظت کی ہے. میں اکثر اوقات لوگوں سے کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر نشانیوں کو اور اس کے توکل کو دیکھنا ہو تو مجھ سے زیادہ ناشکرا کو نہیں اگر میں اللہ تبارک تعالیٰ کے توکل کو نہ مانوں کہ مجھے جس طرح میری اس نے حفاظت کی ہے.
میرے سر جس طرح اس نے نصرت کی ہے، مجھے جس طرح ان لوگوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا خوف ڈالا ہے، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا، دنیا میں کسی کے ساتھ، تو میں اکیلا ہی اس چیز کی مثال بن سکتا ہوں کہ اگر آپ سول سروس میں جائیں تو آپ حق اور سچ کو قائم رکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ حق اور سچ پہ قائم رہتے ہیں تو پھر یہ کبھی نہیں ہوتا کہ تنزل الملائکہ والی بات جو ہے کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ آپ کی نصرت کے لیے اتارے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔